السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 245 سے پڑھیں گے اور سورۃ النحل کی آیت نمبر جہاں 36 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر وہ فرمایا، ارشاد ہوتا ہے، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حرص کریں ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے، نہیں اللہ ہدایت دے گا اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا یا گمراہ قرار دے دیا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی مضبوط قسمیں اٹھائی، تقیدی قسمیں اٹھائی۔ کیا لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ جس کو وہ فوت کرے۔ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اس موضوع پر انہوں نے قسمیں اٹھائی۔ ارشاد ہوتا ہے بھلا کیوں نہیں، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ وعدًا علیہ حقا، اللہ کے ذمہ سچا وعدہ ہے کہ وہ ان کو دوبارہ ضرور اٹھائے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس مسئلے پر اپنی عقیدت کی بنیاد پر وہ لوگ نہیں ایمان رکھتے، نہیں جانتے۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، کیوں اللہ دوبارہ ان کو اٹھائیں گے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیز، وہ مسائل، وہ دلائل یختلفون فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کروائے ان لوگوں کو جو کافر ہیں کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ جتنے کافر ہیں جھوٹ بولتے رہے، سچ نہیں کہتے۔ انما قولنا للشیء، ارشاد ہوتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کہنا ہوتا ہے کسی شے کے لیے، اذا اردناہ، جب اس کے کرنے کا ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کسی کام کسی شے کے لیے، اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، ہم اسے کہہ دیا کرتے ہیں ہو جا تو کام ہو جاتا ہے، وہاں کسی مٹیریل کی ضرورت، کہیں لیبر کی ضرورت، کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ توجہ کریں جی، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے ہجرت کی، ترک وطن کیا، اس کے بعد کہ ان پہ ظلم ڈھائے گئے، مظلوموں نے جب اللہ کے لیے اپنا ترک وطن کیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور ان کو ٹھکانے دیں گے دنیا میں بڑے بڑے اچھے، بڑے اعلیٰ مقام ان کو نصیب کریں گے، لیکن والا اجر الآخرت اکبر، آخرت کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت بڑا ہو۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جان لیں اللہ کے لیے جو مہاجرت ہجرت کرنے والا اس کے اعزازات کتنے ہیں۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ان مشکلات میں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل بھروسہ کرتے رہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول اور انبیاء جتنے تشریف لائے ہیں، الا رجالا، مگر وہ سارے انسان تھے، بشر تھے، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے رہے ہیں ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ مشرک عرب کو خطاب ہے، اگر تم نہیں جانتے جو اہل ذکر ہے یہود و نصارہ علماء، ان سے پوچھو، تورات و انجیل کے اندر تذکرے موجود ہیں، اور رسول پاک سے پہلے آنے والے انبیاء رسولوں کے ذکر خیر موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ بالبینات والزبر، ہم نے رسولوں کو بیعت ہرا نہیں بھیجا، دلائل دے کر بھیجا، کتابیں صحیفے دے کر بھیجا، کتابیں دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اتارا نازل کیا ہے ذکر۔ کیا مطلب ہے قرآن مجید؟ اِنَّا نَحْنُ نَزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر قرآن مجید کو کہا ہے، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو کچھ ان کے لیے ان کی طرف اتارا گیا، نازل کیا گیا، احکامات و فرامین، احکامات، منہیات، اوامر آپ بیان کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ اس پر غور و فکر کریں، ہم کون ہیں، کیوں پیدا ہوئے، ہم کیا تھے، کہاں تھے، کیسے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، پھر مرکب کہاں جانا، ہم نے اس پر غور کریں گے۔ یہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ آئے، پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، اللہ علیہ وسلم، اس پر کچھ غور کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب و غریب ایک نظام ہے، سادہ سا، مختصر سا، کہ جو دنیا آئی ہے انسانوں میں سے خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ چلے گئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ مال و دولت، دنیا کی کوئی شے، کوئی رجسٹری، کوئی انتقال، کوئی سلسلے، کوئی ڈگریاں پاس نہیں ہیں۔ اگر لے جانا ہے تو وہ اعمال خیر ہیں، بل باقیات الصالحات، کارنامے ہیں، اگر چھوڑ جاؤ گی تو دنیا تذکرے کرتی رہی، کہ لوگوں نے دنیا میں یہ کام کیا، یہ مسئلہ حل کیا، یہ مسئلہ حل کیا۔ اگر اسی طرح آئے، پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، مرے، لڑائیاں کی، مارے، مر گئے اور دنیا سے چلے گئے، تو انشاءاللہ ساری باتوں پہ بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مسائل بیان فرمائے ہیں ان کی ہم جو ترتیب انشاءاللہ آج کے سبق میں، تو آج کا سبق یہ شروع ہو رہا ہے اس سے کہ اگر آپ حرص کریں، تمنا کریں، خواہش کریں، رسول پاک سے فرمایا جا رہا ہے، تو ظاہر امت ساری اس میں شامل ہے۔ جب فصل و خطاب رسول پاک کے نام ہے، آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو آپ کے جتنے ماننے والے ہیں، شاگرد ہیں، مرید ہیں، آپ کے تابعدار ہیں، صحابہ ہیں، اس کے ذمہ میں آتے ہیں۔ ان تحرص علی ہداہم،
اگر آپ حریص مند ہوں، حرص کرتے ہو کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اللہ نہیں ہدایت دیتے جن کو اللہ نے گمراہ قرار دے دیا، جو بھٹک گئے ہیں، راہ سے ہٹ گئے ہیں، آپ کی خواہش اور تمنا کے باوجود بھی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ میرا خیال ہے میں اس بات کی تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے رستہ دکھانا، راہ، وہ رستہ جا رہا ہے، وہ سڑک جا رہی ہے۔ ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے منزل مقصود پہ پہنچانا، کامیابیاں نصیب کرنا۔ پہلی بات قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول کریم آپ تو سیدھا راستہ جو دکھاتے ہیں، جو فرماتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، وہ سارا سیدھا راستہ ہے۔ دوسری بات قرآن میں یہ ہے، وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے رسول کریم جس کو آپ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، تو ضروری نہیں ہے اللہ اس کو ہدایت دے گا جس کو اللہ چاہے۔ میرا خیال ہے اگر آپ ظاہر محبت سے سن رہے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں چھٹیاں گزار کے، تو ابو طالب چچا ہے رسالت باب کا، آپ کی خواہش تھی کہ میرا چچا میرا مومن رہا ہے، یہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، اور آپ اس کی زندگی کی آخری لمحات میں اس کے گھر گئے، اس مجلس میں بیٹھے، اور آپ نے جا کر فرمایا، یا ام قل لا الہ الا اللہ، اے چچا کلمہ پڑھو، لا الہ پڑھ لو۔ وہاں بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، رسالت باب نے تبصرہ کیا ہے کہ میں حجت کے طور پر جھگڑا اور وکالت کروں گا تیری طرف سے اللہ کے سامنے کہ میرے کان میں میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو چچا چودھری ہے، سردار ہے، شاعر ہے، اس نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں جو کو محمد کا دین ہے وہ ساری دنیا کے ادیان سے بہتر اچھا دین ہے، لیکن مجھے اصل میں ملامت کا ڈر ہے، تانوں کا ڈر ہے، انگشت بازیوں کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ساری زندگی اپنے آبا کے دین پہ رہا اور مرنے سے پہلے آبا کے دین کو چھوڑ کر دین محمد قبول کر لیا، یہ تانے میں برداشت نہیں کر سکتا، لہذا میں اپنے آبا کے دین پہ مر رہا ہوں، محمد صاحب تیرے دین پر نہیں مر رہا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا، بڑی پریشانی ہوئی، تو مایوس ہو کر جب گھر سے نکلے تو جبرائیل تشریف لائے، اللہ نے بھیجا اور فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے پاک پیغمبر ضروری نہیں جو آپ چاہیں اس کو ہدایت ملے، یہ میری مشیت ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تو تیرے میرے کہنے کی کیا بات ہے، یہ فلانے پیر صاحب ہیں جی، فلانے شاہ صاحب ہیں جی، فلانے گد نشیب ہیں جی، فلانے پیر بھائی ہیں، یہ سارے سلسلے ہم نے بنائے۔ قرآن مجید نے معذرت کے ساتھ کچھ اشارے کیے ہیں، سمیتموہ انتم و آباؤکم، یہ سٹیٹس آپ نے دیے ہیں، یہ نام آپ نے تجویز کیے ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سلطان برہان دلیل نازل نہیں فرمائی۔ کیا مطلب میرا، یہ کرنی والی سرکار ہیں، یہ دمڑی والی سرکار ہیں، یہ سہیلی سرکار ہیں، یہ فلانے بزرگ ہیں، یہ فلانی یہ اکھاں والی سرکار ہے، یہ نام تم نے رکھے۔ اللہ نے کسی کو یہ اختیارات نہیں دیے کہ آنکھیں یہ درست کرتے ہیں، بیٹے یہ دیتے ہیں، بیٹیاں وہ دیتے ہیں، دمڑیاں وہ دیتے ہیں، مالدار وہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے بات۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو ارشاد ہوتا ہے فإن اللہ لا یہدی من یضل، دونوں ترجمے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، کیا مطلب ہے، ان اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے کتنی دنیا کو ہدایت دی ہے، کتنے لوگ اس قرآن کی وجہ سے، رسول کی تعلیمات کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اگلے دن ایک بحث ہو رہی تھی، حضرت صاحب توجہ فرمائیں، بڑی ظلم کی داستان ہے کہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ بکواس کر رہے تھے، توجہ کریں جی، کہ قرآن مجید کے اندر تو لیلۃ القدر کا، قدر والی رات کا ذکر آتا ہے، یہ طاق اور جفت کا معنی کہاں سے مولویوں نے نکالے ہیں؟ گویا کہ منکرین حدیث قرآن مجید کے حوالے سے گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں جی اللہ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ 50 نمازیں بنانی ہے تو 5 رہ گئے، اس کو 50 کیا اس نے بنائی، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا تو اللہ کو وہ کیا ہے، اللہ یہ تبصرے ہو رہے ہیں۔
پھر ہم کہتے ہیں جی اللہ ہماری بات نہیں سنتا، ہماری بات نہیں قبول ہوتی. اور کتنے لوگوں نے کتابیں لکھ ماری ہیں. اگر ہم کہیں کہ اللہ آسمانوں میں ہے پھر سما، یہ غلط ہے. سمت متعین ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈیرے کا تعین ہو جائے گی تو اللہ محدود ہو جائے گا، لہذا ہم نہیں پتہ اللہ کہاں ہے. قرآن میں یہ لکھا ہوا پھر سما رزقکم وہ ثم استوى علی العرش. اللہ کی بات پر بھی یقین نہیں ہے، رسول پاک کی بات پر یقین نہیں ہے. آبا جی تسی ٹھیک ہو، آ گئے ہو ہے کوئی جادو دا اثر کوئی ٹھیک ہو گئے. ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے درخواست کی میں نے ایک غلام آزاد کرنا ہے تو میرے پاس لونڈی ہے، کیا میں اس کو اس نام پہ آزاد کر دوں؟ نبی مکرم نے فرمایا علیہ السلام اس کو میرے پاس لاؤ. یہ جملے جو میں بول رہا اس پر تھوڑی سی باتیں نکلتی ہیں کہ جہاں لونڈی ہے وہاں رسول پاک نہیں ہے، جہاں رسول پاک وہاں لونڈی نہیں ہے. تو عقیدہ درست کرنا یہ ہے کہ حضرت بھی ہے یہاں موجود، یہ جملے درست نہیں ہیں. وہ صحابی لونڈی کو لے کر رسول پاک کے پاس آئے. جب وہ خاتون آئی تو آپ نے میری طرف دیکھو حضرت، میری طرف دیکھو. وہ بزرگ ہے تو میں چھوٹا بزرگ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا بی بی این السما، اللہ کہاں ہے؟ یہ سوال کیا. اور خاتون نے کہا فی السماء. اس بی بی نے کہا اللہ آسمانوں میں ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا بی بی من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا انہا مؤمنہ، یہ مومنہ آزاد کرو. تیری وہ جو ہے نا کفارہ دینے کی نیت یا جو تو آزاد کرنا ہے نظر وہ پوری ہو جائے گی، یہ مومنہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کو فی السما ماننا ایمان کا حصہ ہے. اگر یہ تعین کی جائے جی عرش چھوٹا ہے کہ اللہ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے، یہ ساری وہ بکواسات ہیں جو اللہ کی عظمت کے خلاف ہیں. وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تو ان چیزوں سے گفتگو سے گریز کرنا چاہیے. اچھا جی اللہ نے گمراہ کر دیا، اچھا جی اللہ نے جہنمی لکھ دیا، اچھا جی اللہ نے کر دیا، سارا کیس اللہ پہ ہے. پھر ذرا غور فرمائیں. کتنے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو اللہ نے لکھ دیا جی ہمارا اس میں قصور کیا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو رہا ہے. یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے تقدیر کا مسئلہ، ایمان لانے کا مسئلہ یہ ہے جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے علم محیط کی بنیاد پر. جو ہم نے کرنا ہے، کرتا ہے، کرتے تھے، کریں گے، اللہ کے ذمہ ہے، وہ اللہ نے لکھا ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہم نے کرنا ہے. اللہ نے وہ لکھا ہے اپنے تیرے اختیارات کی بنیاد پر جو تو نے کرنا تھا وہ سب ریکارڈ اللہ نے لکھ دیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے یا قرار دے دے کہ یہ گمراہ ہے اس کو ہدایت نہیں آتی. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرٍ، اس کا مددگاروں میں سے کوئی مددگار نہیں بنے گا. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ علمنا رشدنا، اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہماری تعلیمات جو ہیں ہمارے دلوں کو پھیر رشد و ہدایت کی طرف. صرف گوگل ہے، مفتی بھی گوگل ہے، ریسرچ کا مرضی بھی گوگل سے میں جی ریسرچ ماری ہے. کیا ریسرچ مارا ہے؟ ٹکرے ماری ہے. جب یہ ریسرچ کا سلسلہ نہیں تھا تو صحراؤں میں رہنے والے، بکریاں چلانے والے، ریوڑ ہانکنے والوں کو قرآن اور حدیث کی سمجھ آ گئی. آج پڑھے لکھے جتنے ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی. یہ بڑا مشکل ہے معاملہ جو دین سمجھنا. کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. کئی بار فرمایا نے تو قرآن کو فہم کے لیے آسان کر دیا، تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نصیحت کا حاصل کرنے کے لیے وہ تیار ہے، آئے تو اللہ شاید سر فرما دیں گے. پھر ایک اور بات فرمائی اقسموا باللہ جہد ایمانہم، پکی ٹھوس قسمیں انہوں نے اٹھائیں. لا یبعث اللہ من یموت، اللہ جو اس کو فوت کر دے گا دوبارہ نہیں اٹھائے گا. توجہ ذرا پھر کریں جی. قرآن میں جو لکھا ہوا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا کوئی کلندر قسم کا بندہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم دوبارہ بندوں کو اٹھائیں گے نہیں؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، کھوکھلے ہو جائے گا سارا نظام اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے کئی جواب دیے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا،
فرمایا کیوں نہیں، وہ کرے گا یحییہ الذی انشأ اول مرہ، جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا وہی دوبارہ اٹھائے گا۔ تو فرمایا بلا کیوں نہیں، ہم مٹی کے ریزوں اور ذروں کو جمع کر کے تیرے لیے گوشت پوش ہڈیوں کا وجود دوبارہ بحال کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اتنی قدرت رکھنے والے ہیں کہ جو ہم تیری انگلیوں کے پورے بنائیں گے، تیری پورے جو انگلیوں کے پوروں کا ڈیزائن ہے نا وہی بنائیں گے جو پہلی بار بنایا تھا۔ میرا خیال ہے آپ نے مٹھی جی سوال لگ گئی ہے۔ انگلیوں کے پوروں کے ڈیزائن ہیں ہر شخص کے، وہ کافر تب بھی، عالم تب بھی، جاہل تب بھی، استاد تب بھی، شاگرد تب بھی، چھٹی منا رہے تب بھی، یا حاضر ہے سربک وہ بھی، سب کے ڈیزائن ہیں۔ تو فرمایا کہ کروڑ ارب خرب دنیا آئی ہے، دنیا سے چلی گئی، برکھپ گئے، اربوں تک اب بھی دنیا موجود ہے، اور 5 پورے، پھر 5 پورے، پاؤں کے الگ، پاؤں کے الگ، کتنے پورے بنے، جگہ کتنی اور پوروں کے ڈیزائن کتنے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے علم کے اندر موجود ہے کہ حضرت صاحب جو درس میں زیادہ تر توجہ فرماتے ہیں ان کی فلاں انگلی کا ڈیزائن کیا ہے میرے علم میں، یہ بانگ پڑھنے والے، زان پڑھنے والے جو بزرگ ہیں انگوٹھے کا ڈیزائن کیا ہے، اور خنصر بنصر، ان حبابہ سبابہ انگلیوں کے نام ہیں، ان کے ڈیزائن کیا ہے۔ اس قادر کے ساتھ ہم اپنی ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، یہ اس کے سامنے گوگل کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قسمیں اٹھائی انہوں نے، لا یبعث اللہ من یموت، ارشاد ہوتا ہے بلا وعدن علیہ حقا، اللہ کے ذمہ یہ سچی بات وعدہ ہے، ولکن اکثر الناس لا، اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس نے اٹھانا ہے، بندے نے پیش ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، 5 سوالوں کا جواب دے کر آگے سلسلہ شروع ہونا ہے۔ یہ ساری باتیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتا میرا خیال ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ بے مقصد اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ غرض تھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں تو عبادت کے لیے جن انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہے ہیں، ہوائیں، فضائیں، پرندے، چرندے سب اپنا کام لگے ہوئے۔ انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا تمہیں پتا کرے اچھے کام کون کرتا ہے۔ درس میں جاگتا کون ہے، سوتا کون ہے، درس میں آتا کون ہے، بھاگتا کون ہے، صدقہ خیرات کون کرتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے کس کے کون کھاتا ہے، ماں باپ کو اولڈ ہوم میں کون بھیجتا ہے، خدمت کون کرتا ہے، کندھوں پہ کون اٹھاتا ہے، دھکے کون مارتا ہے، یہ پرکھنے کے لیے ہم نے قانون بنایا۔ تو بہت واضح ہوتی ساری۔ کیوں ارشاد ہوتا ہے ایسے کریں گے، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ وہ واضح ہو جائے ان کے لیے، اللہ واضح کرے جس نے ریکارڈ بنائے ہیں جس میں وہ اختلاف کرتے رہیں۔ اللہ سچا ہے، رسول سچا ہے، عرش بڑا ہے، عرش چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، عرش بڑا ہے، یہ جتنی بک بک کا اختلاف ہے اللہ اس کو بتائے گا کہ یہ تیری بکواس غلط تھی، جھوٹ تو بولتے رہے ہو، اس لیے ہم اٹھائیں گے ان کو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ظالموں کافروں کو پتہ چل جائے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ یہ کرنی والی سرکار ہے جی، وہ منتم والی سرکار ہے جی، فلانی سرکار ہے، یہ جو کہہ رہے ہو اللہ واضح کر کے جھوٹ بولتے رہے۔ لوگ اقرار کریں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل لو كنا نسمع ناقل، ہم عقل سے کام لیتے، سنتے، ہم آج جہنمی نہ ہوتے، اس وقت پھر اقرار کریں گے۔ توجہ کریں جی، انما قولنا لشیء، فرمایا ہمارے لیے کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے، اور دیکھو جی فلاں کام کرنا جی، مزدور نہیں مل رہا جی، مٹیریل مل رہا جی، سریا نہیں مل رہا جی، سیمنٹ نہیں مل رہا جی، فلانی جگہ کام ہو گئی ہے، ہمارے ہاں کوئی دشواری نہیں ہے۔ جب ہم نے کام کرنا ہے، فیصلہ کیا ہے، ارادہ فرما لیا ہے، فرمان جاری کیا، وہ ہر شے وجود میں آ جائے۔ چٹانیں وجود میں آ گئی، پہاڑ وجود میں آ گئے، چٹانوں سے چشمے جاری کر دیے، آسمان کو چھتوں اور 7 آسمان ستونوں کے بغیر چھت بنا دیا، زمین کو فراش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ صحابہ جی سمجھ آؤ گی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پھر اس کے اندر کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں وہ کمکمیں اور لائٹیں، اور اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہکشائیں، یہ سارے سلسلے جو بنائے ہیں، تو ہم نے فرمان جاری کر دیے۔ ہمارے قول ہوتا ہے اِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ،
عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا باپ کے بغیر پیدا کیا جناب عیسیٰ بن مریم کو، اور معجزہ دیا کہ مردے سے کہو میرا نام لے کر کم باذن اللہ، بزرگا کھڑا ہو جا تو مردہ زندہ کر کے دکھاؤں گا، مٹی کا کھلونا بنا اور میرا نام لے کے اس پہ پھونک مار۔ اب پھونک والی سرکار کی بات نہیں ہو رہی، پھونک وہ نہیں مسئلہ، مٹی کا کھلونا بنا، وہ کبوتر، وہ طوطا، وہ سلسلہ، فیکون و طیرم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑ کے دکھائے گا۔ یہ کام سارا اللہ نے کیا ہے، تو یہ عقیدہ بنانا چاہیے، یہ کام سارے اللہ کرے گا۔ تو ارشاد والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، مظلوموں کو بڑی مدت گزرنے کے بعد جب وہ ہجرت کریں گے اللہ کے لیے، وطن ترک کر دیں گے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو بڑے بڑے عزت و شرف کے مقام دیں گے۔ مہاجرین صحابہ کرام جنہوں نے مکہ چھوڑا مدینے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزازات بخشے۔ کتنے اعزاز بخشے، کتنے ٹھکانے دیے؟ جاگ دے ہو نا میری طرف ذرا توجہ فرمائیں۔ جب غزوہ حنین ہوتا ہے مکہ فتح کے چند دن کے بعد، تو پتہ کتنا مال کی نعمت ملا تھا؟ 24,000 بکریاں، 24,000 اونٹ، سونے اور چاندیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور امام النبی نے سارا کچھ ہی مہاجرین نے تقسیم کر دیا، انصار کو کوئی لیلا بکری بھی نہیں دی۔ تعجب والی بات تو بڑی ہے نا، 24,000 بکریاں، 24,000 اونٹ بانٹ دیے، 100 دے دو، 50 دے دو، اونٹ سبو سے ایتھے جو درجے سبو سے مل جائے لڑیاں باندھا پھر رہے، مسجد مکرم گیا تھا، انہیں سبو سے 2 کھجورا ملیاں، 2 کونا کھا دیا، منہ پریا، برا حال دوڑا لاتا پھر۔ تو جن کو کچھ نہیں ملا وہ انصار صحابہ ہیں، تو ان کو جو سند ملی ہے امام الانبیاء نے جو فرمایا ہے، لوگ گھروں میں اونٹ بکریاں گال لے جا رہے ہیں تو حوض کوثر کے سائی محمد رسول اللہ کو سال لے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے کہ اللہ نے یہ ثابت کر دیا ان کو ایک لیلا بکری نہ دے تو ان کی ایمان میں تذبذب نہیں آگا، اسی طرح قائم رہیں گے۔ اتنے کتنے لوگ ایسے ہیں، تسی ولیمہ کیتا سی سانوں نہیں سی دعوت دی، تم نے فلانا کام کیا تھا ہمیں دعوت نہیں دی، وہ ایسا روٹھا ہے، سلام گیا، مسجد گئی، ترجمہ گیا، عیدی گئی، ہر جگہ روئیے کس کس کو اور کس کس کا باطن کیجیے۔ جب معیار یہ ہو تو رونا کس کو ہے اور پیٹنا کس کا ہے؟ تو اے اللہ نے فرمایا کہ وہ، اور ایک خوبصورت بات، الحج والہجرت والاسلام، یہ باب باندھے امام بخاری رحمہ اللہ نے، جو ہجرت کرتے ہیں نا ترک وطن، وہ بھی تمام پچھلے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے خالصتاً ہجرت فرمائی ہے تو اللہ نے ان کو عزت بھی دی، ٹھکانے دیے، غنیمتوں کے مالا مال ان کو کیا، پھر اللہ نے مہاجرین انصار کا نام لے کر قرآن بنایا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، نام لے لے کر اللہ نے قرآن کے اندر تذکرے فرمائے۔ اللہ ان کو ٹھکانے دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، والاجر الاخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ حضرت توجہ کریں، آخرت کے جو اجر و ثواب ہیں، میں ایک بات عرض کروں، اشرف و بشرہ جتنے صحابہ ہیں، 10 لوگ جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے کر فرمایا ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، نام لیے، یہ سارے کون ہیں؟ یہ کون ہیں سارے؟ اشرف مبشرت ہیں، لیکن خاندانی طور پر یہ قریش ہیں، سارے قریشی ہیں، اور ان میں سرفرست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، امت میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے، اور آخرت میں کیا مقام ان لوگوں کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور بعد جنت کے دروازوں سے ان کو دعوت ملے گی، جی آپ اس جنت کے دروازے سے داخل ہو جائیں، اس دروازے سے آپ داخل ہو جائیں، اس دروازے سے آپ داخل ہو جائیں۔ تو جناب صدیق اکبر نے پوچھا حضرت کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے یہ دعوت ملے گی کہ آپ ان دروازوں سے آپ داخل ہو جائیں جنت میں؟ کہ سرکار نے جواب دیا تھا ابو بکر میں امید رکھتا ہوں کہ تجھے دعوت ملے گی آخرت کے مقام۔ پھر آپ نے فرمایا جب حوض کوثر میں پانی پلا رہا ہوں گا، میری دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں عمر فاروق ہوں گے، اور جن کے دل کے اندر ابھی تک ایمان راسخ نہیں ہوا، جا کر دیکھ لو امام الانبیاء کے ساتھ آج بھی سو رہے ہیں، قیامت کو اٹھیں بھی آپ کے ساتھ۔
آخرت کا اجر و ثواب بہت بڑے اعزازات سے ان کو نوازا جائے گا۔ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، مال تھوڑا ملا ہے، وقار تھوڑا ملا ہے، وزارت نہیں ملی، امامت نہیں ملی، قیادت نہیں ملی، اللہ اکبر، وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پہ بھروسہ توکل رکھتے رہے، یقین کرتے رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان کو بھی بڑے بڑے اجر و ثواب ملیں گے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ارشاد ہوتا ہے جناب آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول نبی بھیجے سارے انسان تھے، سارے لوگ تھے، مرد تھے، انسان تھے، بشر تھے، انسان تھے، مرد تھے، ان میں کوئی مؤنث نہیں تھی، کوئی بیوی نہیں تھی، سارے انسان تھے۔ آج رولا یہی ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے، بشر ہیں کہ نور ہیں، نور ہیں کہ بشر ہیں، جھگڑے، لڑائیاں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرو، اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں ترجمہ کلاس کے ممبر بنو اور ممبر بناؤ، اس کے اندر تشریف لاؤ تاکہ عقیدے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اخلاقیات کی بھی تعمیر ہوتی ہے، اور علم و فضل سے بھی انشاءاللہ العزیز انسان مالا مال ہوتا ہے۔ تو جتنے نبیات تشریف لائے ہیں رجال ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مشرکین عرب کو فرمایا اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر جو یہود و نصارہ ان سے پوچھو۔ تورات کے اندر بھی ذکر ہے، انجیل کے اندر بھی ذکر ہے، نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں، ان کی کتابیں جو اللہ نے صحیفے دی ان کے نام تذکرے موجود ہیں، تو وہ سارے انسان تھے، ان کی اولادوں کا ذکر، ان کے آباء کا، ان کی بیویوں کا ذکر موجود ہے۔ تو رسول پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اہل کتاب رسول پاک اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں رسول پاک کی تو شان ہی بڑی ہے، رسالت مآب کے صحابہ جو آپ کی صحابیت میں آئے، مرید بنے، ان کی خوبیاں اللہ نے تورات و انجیل میں بیان فرمائی۔ ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، تورات و انجیل کے اندر اللہ نے ان کے تذکرے فرمائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو تو اہل ذکر سے، تمہیں نہیں معلوم تو ان سے پوچھ لو۔ پھر وہ رسول جو تشریف لائے بالبینات آئے، دلائل نبوت، معجزات، صحیفے، کتابیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے اب تک ذکر نازل کیا ہے، قرآن کو ذکر کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لوگوں کے سینوں کے اندر، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سینوں کے اندر قرآن کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے، اور قیامت تک وہ لوگ پڑھتے رہیں گے۔ لائٹ گئی ہوئی ہے، بتیاں بند ہیں، بچہ مسلح پہ کھڑا ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور وہ قرآن کو اس طرح پڑھ رہا ہے جیسے کہ کھول کے پڑھ رہا ہے۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ پھر لوگوں کے لیے بیان فرمائیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے احکام ہے، فرابین ہیں، بشارتیں ہیں، منہیات ہیں، احکامات، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ غور فرمائیں۔ اچھا ہم اس لیے آئے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے جہاں فیصلہ کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، میری عبادت کرنی ہے، وہاں اللہ نے فیصلہ کیا ماں باپ کا احترام کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمْ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمْ، اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، جب ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ٹوٹے ہوئے بازو جس کا لٹکے ہوئے پر ہوتے ہیں، اس طرح منہ لٹکا کے اپنے ماں باپ کھڑے ہونا ہے، اگرچہ ماں باپ بے سمجھ ہو گئے ہوں، عمر کی وجہ سے، عمر رسیدگی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ فرمایا پھر آخری بات یہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے استاد شیخ محمود فاہد رحمۃ اللہ علیہ، اب مجھے پتہ نہیں دنیا میں ہے، ہمیں پڑھا رہے تھے تفسیر آج مدینہ یونیورسٹی میں، تو ان آیات میں آپ نے رو پڑے، کہنے لگے سارے کام آپ نے ٹھیک کیے ہیں، آپ نے کپڑے خوبصورت بنائے ہیں، پھل فروٹ کھلائے ہیں، نخرے کیے ہیں، پیار کیا ہے، ادب کیا ہے، لیکن ایک کام اگر نہیں ہوا تو کام پھر بھی نہیں بنے گا، دعائیں بھی کرنی ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہہ دو ایک باری، ہمیں کہہ دینا چاہیے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح میری جہالت پر، میری کمزوری پر، میرے بچپنے پر، میری نادانیوں پر جس طرح وہ پیار کرتے رہیں، اللہ میں درخواست کرتا ہوں میرے ماں باپ پہ تو رحم فرما، تو بڑا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر غور کریں، قرآن مجید نے حکم کیا ہے، اللہ نے روکا کس سے ہے، کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کو نہ کرنے سے کہاں اللہ نے روکا اور منع کیا ہے، یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ جب آپ تشریف لائیں گے، دوستوں کو ساتھ اس میں دعوت دیں گے، ناگار چھٹی نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے علم و فضل کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اور جس طرح مسائل، دلائل، وہ آپ کے پاس جو ثبوت اور دلائل بھی انشاءاللہ العزیز آئیں گے۔
ہم ایک بار ترجمہ کرتے ہیں، پھر قرات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان سنیں۔ ہمارے ایک ترجمہ کلاس کے ممبر ہیں، ذمہ دار ہیں، اور میرا ان پر یقین ہے انشاءاللہ وہ سچے آدمی ہیں۔ ان کے ایک دوست ہیں انتہائی کمزور، ہمارے سفید پوش، انہوں نے بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ آپ لوگ، اللہ نے آپ کو مالا مال کیا ہے، اس میں ضرور حصہ ڈالیں تاکہ وہ انتہائی مختصر چند لوگوں کے ساتھ سفید پوشی کے ساتھ وہ بچی کو فارغ کر سکیں۔ یہ ضرور آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مددگار ثابت ہو۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی ہدایت کے حرص مند ہیں تو یاد رکھیں فإن اللہ لا یہدی من یضل، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے جس کو اللہ گمراہ قرار دے دے۔ وما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے اللہ کی مضبوط قسمیں، پکی قسمیں اٹھائی تھیں۔ لا یبعث اللہ، اللہ نہیں مبعوث کرے گا، نہیں اٹھائے گا، من یموت، جو فوت ہو جائے گا، جس کو اللہ مار ڈالے گا۔ بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں، اللہ پر سچا وعدہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کرے ان کے لیے جس میں وہ اختلافات کرتے رہے۔ ولیعلم الذین کفروا، تاکہ کافر جان لیں، تاکہ جان لیں وہ لوگ جو کافر ہیں، انہم کانوا کاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹ بولتے رہے، جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء، ارشاد ربانی ہے بے شک ہمارا قول فرمان کسی شے کے لیے ہوتا ہے، اذا اردناہ، جب ہم اس کے کرنے کا، وجود میں لانے کا ارادہ فرماتے ہیں، ان نقول لہ کن، ہم اسے کن کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، تو کام وجود میں آ جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، حصول رضا کے لیے ہجرت کی، ترک وطن کیا، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد ان پہ ظلم ڈھائے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور ان کو دنیا میں اچھے ٹھکانے دیں گے، والاجر الآخرۃ اکبر، البتہ آخرت کا اجر و ثواب بہت بڑا ہوگا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات جانتے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے اپنے رب پہ توکل کیا۔ وما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا نوحی الیہم، مگر وہ انسان تھے، مرد تھے، مذکر تھے، جن کی وحی فرمائی۔ فاسألوا اہل ذکر، مشرک عرب کو خطاب ہے، تم پوچھ لو اہل ذکر سے، مراد یہود و نصارہ کے علماء سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں یا تم نہیں جانتے۔ بالبینات والزبر، وہ انبیاء دلائل نبوت کے ساتھ آئے، صحیفے اور زبور جو ہیں وہ کتابیں، صحیفے لے کر آئے۔ وانزلنا الیک الذکر، رسول پاک آپ کے لیے ہم نے ذکر قرآن نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ واضح کریں، بیان کریں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف اتارا گیا، ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي
إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ما شاء الله